نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اے میرے غلاموں، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا، وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں۔ اب ہے تو یہ باغ جنت، مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت دکھا سکتا ہے مگر نہیں دکھاتا۔ وہ فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ کہ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانا تو وسیلہ میرا حبیب بنے گا۔ تو یہ باغ جنت ہے جس میں آئے بیٹھے۔ اب اس کے باغ جنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس زبان اقدس سے سن کر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گے؟ تو یہ باغ جنت مگر دکھائی نہیں دیتا۔ تو آج 15ویں صدی ہے، تو ہم جیسے لوگ جس مجلس میں ذکر مصطفیٰ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی۔ تو صدیق و فاروق، عثمان و علی، طلحہ اور بلال اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کو سنا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے، کہتا ہے، جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے آقا یوں فرما رہے تھے۔ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، میں حضور کی سن رہا تھا، میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ یہ جملے اصحاب پیغمبر کے سوا کون بول سکتا ہے؟ ان کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، وہ حضور کے منگتے ہوتے ہیں، وہ حضور کے سائل ہوتے ہیں، اور حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے۔
ارباب بصیرت کا یہ کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، بخشش ہو جاتی، بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر یہاں سے اٹھ کے گئے، گانا سن لیا، فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے، کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے، تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی، تو بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، مگر بخشش کو بچا کے رکھنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ کہنے کو تو ہر سال بہت سے لوگ حاجی بنتے ہیں، لاکھوں لوگ حاجی بنتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حج کر کے پلٹ کے آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اپنے حج کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو کسی منصب کو پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کر دی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، اکابر ولیوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد کے کونے میں ایک شخص نے 12 سال تک اعتکاف کیا، 12 سال مسجد کے کونے میں معتکف رہا۔ تو وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا، مجھے 12 سال بیت گئے تھے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے مسجد میں، انہوں نے اسی مسجد کے دوسرے کونے میں ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں لگا تھا، میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا، مستغرق تھا، اعتکاف میں تھا، انہوں نے یہ کیا شور مچا دیا۔ اب اس سے اس کے عقیدے کی خرابی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ذکر رسول کو شور سمجھتا تھا۔ کہنے لگا میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، انہوں نے مسجد میں کیا شور مچا دیا۔ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے، میں اکیلا تھا، انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اب منظر یہ بن گیا کہ میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا اور وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات، اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات۔ کہتا ہے میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا، وہ اپنے کونے میں ذکر مصطفیٰ کر کے مچلتے رہے۔ کہتا ہے چند گھڑیاں وہ ذکر رسول کر کے چلے گئے۔ کہتا ہے میں جب اپنے کونے میں سو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں نے خواب دیکھا کہ جس کونے میں 12 سال میں اعتکاف میں رہا وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے۔ تاج
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جس کونے میں ذکر رسول ہوا تھا وہ کونا جگمگا رہا تھا. امام الانبیاء خود تشریف لائے بیٹھے اور حضور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے. اور انبیاء اور مرسلین کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہیں کون؟ سیدنا صدیق اکبر. وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، وہ کھڑے حضور جھوم رہے تھے اور جھوم جھوم کے فرما رہے تھے وحق زحق وحق زحق. ابو بکر جب بولتے ہو حق بولتے ہو، جو بولتے ہو حق بولتے ہو. وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی خواب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور کے مجلس میں چلا جاؤں، حضور کی مجلس میں، لیکن مجھے زمین نے پکڑ لیا. اب کہاں جاتا ہے؟ جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا تو اب کیسے جا سکتا؟ مجھے زمین نے پکڑ لیا. کہتا ہے میں جا تو نہیں سکا مگر اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اگر عقیدہ خراب ہو تو 12 سال کا اعتکاف بھی مردود ہوتا ہے، اور اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ذکر رسول کر لیا جائے تو کبھی کبھی تاجدار مدینہ خود تشریف لے آتے ہیں. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے. اب کیڑوں کی بھرمار میں خطاب کرنا خاصا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ پروگرام ایسی جگہ پہ ہے جہاں یہ سلسلہ ہونا تھا اور موسم ایسا ہے. مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل میرے حبیب آپ فرما دیجیے. کس سے؟ میرے بندوں سے. کس سے؟ اپنی امت سے. اور کیا فرما دیجیے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشیاں مناؤ. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارا یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ فرمایا دنیاوی مال و متاع کے طور پر جو چیز جمع کر رہے ہو نا وہ اچھی نہیں ہے، محبوب کی خوشی منانا اچھا ہے. قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. تو بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. بندے کس کے ہیں؟ اور بات کس کی ہے جو بندوں تک پہنچانی ہے؟ بات بھی اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں، مگر اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کرتا، محبوب سے کرواتا ہے. اپنا پیغام اپنے بندوں کو خود نہیں دیتا، اپنے حبیب سے دلواتا ہے. بندے بھی اپنے ہیں، بات بھی اپنی، مگر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے محبوب کی اتھارٹی کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے. فرمایا میں جب محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، تم محبوب کا وسیلہ چھوڑ کے مجھ تک کیسے آ سکتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جب محبوب کے واسطے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، میں رب ہو کر یار کے وسیلے کے بغیر بات بھی نہیں کرتا تم سے، تم محبوب کے واسطے کے بغیر مجھ تک آنا چاہتے ہو. تو یہ لفظ بتا رہا ہے قل، امر کا صیغہ ہے.
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، انہیں ہمارا وسیلہ خدا نے بنایا۔ فرمایا کل میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب رب کا فضل ملے اور رحمت ملے، رحمت ہو فضل ہو تو خوشی مناؤ۔ اب بعض لوگ خوشی نہیں مناتے ہیں، ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا تو وہ کیسے منائیں؟ اب حکم کس کو دیا؟ جس پر فضل ہو۔ خوشی کون منائے؟ فرمایا جس پر فضل ہو۔ خوشی کون منائے؟ فرمایا جس پر رحمت ہو۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اس کا فضل نہ ہو تو شیخ القرآنوں کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے، اس کی رحمت نہ ہو تو شیخ الحدیثوں کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے۔ اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اگر اس کا فضل ہو جائے تو ٹانگے والا بھی مناتا ہے، ریڑی والا بھی مناتا ہے۔ میں خوشی وہ منائے جس پر فضل ہو، خوشی وہ کرے جس پر رحمت۔ تو جن پر فضل ہوا وہی منا رہے ہیں، جن پر رحمت ہوئی وہی منا رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس خوشی پہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو جمع کر رہے ہو وہ اچھا نہیں ہے، جو یار پہ لٹ رہا ہے وہ اچھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو جمع کر رہے ہو دنیاوی مال و متاع کے طور وہ اچھا نہیں ہے، جو محبوب پہ لٹ رہا ہے وہ اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا کی وہ دولت اکٹھی کر لی جائے جو بینکوں میں جمع ہے، جو تجوریوں میں جمع ہے، اس کے ڈھیر لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ سارا اچھا نہیں ہے۔ مزدور کا وہ 1 روپیہ اچھا ہے جو یار کے میلاد پہ خرچ ہو رہا ہے۔ فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا ہر اس چیز سے بہتر ہے دنیاوی مال و متاع کے طور پر جسے جمع کر رہے ہو۔ تو فرمایا قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یہاں سے جو منصب نبوت ہے نا، پیغمبر کی پوسٹ، اس کا منصب اور اس کی اتھارٹی معلوم ہو رہی ہے کہ پیغمبر کس مقام پہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جو ہر سال حضور کا میلاد پاک منایا کرتے تھے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 1 سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے انہی پر حضور کی میلاد پڑھ دی، ایصال ثواب کر دیا، فاتحہ پاک شریف پڑھ کے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو میں نے دیکھا میرے بھیجے ہوئے چنے حضور کے سامنے پڑے تھے۔ پر امام الانبیاء خوشی کا اظہار فرما رہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویک دے، جو ویکھن تے آمن تے دل ویک دے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو پیغمبر ہے اس کی ذات کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، اس کی ذات کی 2 طرفیں ہوتی ہیں، اس کی ذات کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ کون کون سے پہلو؟ کہتے ہیں ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے 2 پہلو ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک پہلو خدا سے ملا ہے اور دوسرا پہلو مخلوق سے ملا ہے۔ لیکن جو پہلو خدا سے ملا ہے اس پہلو سے پیغمبر کیا کرتا ہے، اور جو پہلو مخلوق سے ملا ہے اس پہلو سے پیغمبر کیا کرتا ہے۔ اب سننا غور سے، نادان لوگ کہتے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ سننا غور سے، پیغمبر کی ذات کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک خدا سے ملا ہوتا ہے، ایک مخلوق سے ملا ہوتا ہے۔ جو پہلو خدا سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی کیا کرتا ہے، اور جو پہلو مخلوق سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی کیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من جہت یاخذ من اللہ ومن جہت یعطی الی الخلق،
کہ پیغمبر کا جو پہلو خدا سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی ہر شے خدا سے لیتا ہے، اور جو پہلو امت اور مخلوق سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی ہر شے امت کو دیتا ہے۔ پیغمبر کا یہ ہاتھ دست طلب بن کر اللہ کی بارگاہ میں یوں اٹھا ہوتا ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کا یہ ہاتھ دست طلب بن کر، دست سوال بن کر اللہ کی بارگاہ میں یوں اٹھا ہوتا ہے، اور پیغمبر کا یہ ہاتھ دست رحمت بن کر امت کے سروں پہ یوں چھایا ہوتا ہے۔ پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے، ہر شے امت کو دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں بتا دوں، پیغمبر خدا کا منگتا ہوتا ہے، امت کا داتا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سمجھ رہے؟ پیغمبر خدا کا منگتا ہوتا ہے مگر امت کا داتا ہوتا ہے، ہر شے ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے۔ اعلی حضرت نے اسی مقام پر فرمایا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر حضور اللہ سے ملے ہیں ادھر مخلوق میں شامل۔ معراج کی رات لامقام میں تھے، اور صبح جب گھر تشریف لائے تو حضرت بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا کہ پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے اور ہر شے امت کو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ بالعموم اس کا ترجمہ کیا گیا، محبوب منگتوں کو جھڑکنا نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ محمد عرب نے اپنی تفسیر میں اس کا ترجمہ کیا، اے محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ کیوں؟ تو کوئی خالی ہے؟ میرے حبیب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا، تو کوئی خالی ہے؟ منگتے تو خالی تب جائیں جب تو خالی ہو، اور حقیقت یہ ہے خالق کائنات میں ہوں اور مالک کائنات مصطفیٰ کو بنا دیا۔ محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دے۔ اور اما السائل، السائل یہ جو الف لام ہے نا سائل پہ، عربک گرامیٹک رولز کے اعتبار سے اس کا مفاد کیا ہے کہ محبوب ایک منگتا آئے، لاکھوں چیزیں مانگے تب بھی عطا کر، لاکھ منگتے مل کے آئیں ایک شے مانگے تب بھی عطا کر۔ اے میرے حبیب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ تو کوئی خالی؟ خالق کائنات ہم ہیں اور مالک کائنات تجھے بنا دیا ہے۔ کیسے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، الکوثر دے دیا محبوب ہم نے آپ کو۔ عام لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد صرف حوض کوثر ہے، مگر اصحاب رسول اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہتے ان جمیع نعم اللہ دخل فی الکوثر، کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ نے کوثر میں رکھ دی ہیں۔ یہ صرف حوض نہیں ہے، حوض بھی شامل ہے اس میں۔ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اصحاب رسول کہتے ہیں وہ اللہ نے کوثر میں رکھ دی ہیں، اور کوثر اٹھا کر یار کے قبضے میں رکھ دیا ہے۔ کوثر محبوب کے قبضے میں رکھ دیا، محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، کوثر محبوب کے اختیار میں دے دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے قلیل، اس کے مقابلے میں پھر لفظ آتا ہے کثیر۔ قلیل کا معنی ہے تھوڑا اور کثیر کا معنی ہے زیادہ۔
امام الانبیاء کے غلاموں، یہ پوری دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل، کہ محبوب فرما دے یہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے نا دنیا میں، یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اور کتنا تھوڑا ہے؟ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو ہمارے تھوڑے کو تم گن نہیں سکتے، جو قلیل ہے، جو ہمارا تھوڑا ہے اس کو تم گن نہیں سکتے۔ اور قلیل کے مقابلے میں آتا ہے کثیر۔ کثیر کا معنی ہے زیادہ، قلیل کا معنی ہے تھوڑا۔ اور جب کثیر کے دامن سے بھی بات بڑھ جائے، کثیر کی حدیں بھی ٹوٹ جائیں، تو پھر عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر۔ قلیل کا معنی ہے تھوڑا، کثیر کا معنی ہے زیادہ، اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ۔ اور جب اکثر کے دامن سے بھی بات بڑھ جائے، اکثر کے کناروں سے بھی چھے نکل جائے، تو پھر عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے کسار، جس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ۔ قلیل کا معنی تھوڑا، کثیر کا معنی زیادہ، اکثر کا معنی بہت زیادہ، کسار کا معنی بہت ہی زیادہ۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، جب کسار کے دامن سے بھی چیزیں نکل جائیں اور اس کی حدیں بھی ٹوٹ جائیں، پھر میرے مصطفیٰ کا کوثر سنبھال لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کوثر کا مقام کیا ہے؟ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے کوثر میں رکھ دی ہیں، اور کوثر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ بعض نادان لوگ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، یہ اہل سنت، یہ حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ وہ تو اس دنیا میں ہمیں تشریف لائے تھے ملانے کے لیے۔ ہم کون ہیں حضور کو خدا سے ملانے والے؟ اور اشارتاً کہہ رہا ہوں، اور نادان معراج کی رات دیکھ، ہم حضور کو خدا سے نہیں ملاتے، وہ یار کو خود بلا کے ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے نبی یہ بزرگ ہو کر اپنے جذبے پوری محفل میں تقسیم کر رہا ہے۔ ثنائے سید کونین میں ایسا اثر دیکھا، میری پیری، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ ہمارے معاشرہ کی برکت ہے ایسے بزرگ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم پہ تہمت لگاتے ہیں لوگ کہ ہم حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں اور خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، ہم حضور کے گستاخ نہیں معاذ اللہ کہ حضور کو خدا کا شریک بنائیں۔ اگر حضور کو خدا کا شریک بنائیں تو اس سے میرے آقا کی شان بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں بناتے، شریک نہیں بناتے، ہم حضور کو خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم شریک نہیں بناتے، ہم خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ اب شریک میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ سن غور سے، وہ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے ہیں۔ شریک اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ شراکت ہوتی ہے، اس کی پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो हम हुजूर को खुदा का शरीक नहीं मानते, हबीब मानते हैं। सुभान अल्लाह, शरीक अपने हिस्से का मालिक होता है, हबीब सारे का मालिक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए गौर से, आप किसी को कारोबार में शरीक कर लेते हैं, आधा पैसा आपका होता है, आधा सरमाया उसका होता है, शरीक बन गया आप कारोबार में। आपने बर्तनों की एक दुकान खोल ली, आप जाएं एक दिन बर्तन की दुकान पर, आप उसे कहें कि मैं ये बर्तन तोड़ने लगा हूं, वो कहेगा ये बेचने के लिए रखे हैं, तोड़ने के लिए तो नहीं रखे। तुझे अगर तोड़ने का शौक है तो अपना हिस्सा अलग कर ले, इसलिए कि तू शरीक है, तेरी पार्टनरशिप है। तो शरीक का हाल क्या है? एक बर्तन नहीं तोड़ने देता। ये समझ आ रही है मिसाल? शरीक एक बर्तन नहीं तोड़ने देते। और हबीब का हाल ये, 14वीं का चांद चमक रहा है और इसकी मौला इसके टुकड़े करना चाहता हूं, आवाज आती है तोड़ के रख दे, तू शरीक नहीं हबीब है। समझ रहे? मौला तूने बेजान पत्थर बनाए, मैं इन्हें बुलवाना चाहता हूं, आवाज आती है तेरी मर्जी है तो दरूद पढ़ा, मर्जी है तो कलमा पढ़ा, तू शरीक नहीं हबीब है। मौला जाबिर के बच्चे फौत हो चुके, मैं जिंदा करना चाहता हूं, आवाज आती है मर्जी है तो कुम बेइज़्निल्लाह कह के इन्हें जिंदा कर दे, तू शरीक नहीं हबीब है। मौला अली की नमाज कज़ा हो गई, मैं सूरज को पलटाना चाहता हूं, आवाज आती है महबूब पलटा के रख दे, तू शरीक नहीं हबीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। तू शरीक नहीं तो हबीब है, मेरे हबीब जो मर्जी है कर दो। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो शरीक सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है, हबीब सारे का मालिक होता है। क्या बात। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इमामुल अंबिया के उलामों, हदीस पाक में है और सियासत्ता की हदीस, बारिश नहीं हो रही थी तो सहाबा किसके पास गए? हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही, जमीनें उजड़ गई, जानवर प्यासे हैं, जानवर तड़प रहे हैं पानी के लिए, आका करम फरमा दे। इमामुल अंबिया ने दुआ के लिए हाथ उठाए, काली कमली से गोरे गोरे हाथ निकले। अभी चेहरे अकदस तक नहीं आए कि हाथ उठे तो बादल भी उठ गए, हाथ पलटे तो बादल भी पलट गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। जुमा का दिन था, जुमा को भी बारिश, हफ्ता को भी बारिश, इतवार को बारिश, सोमवार को बारिश, मंगल और बुध को बारिश, जुमारात को बारिश, फिर जुमा का दिन आ गया। फिर इमामुल अंबिया मिंबर पे आए, सहाबा ने अर्ज किया आका अब तो हमारे अमवाल गर्क होने लग गए, आका करम फरमा दे बारिश रुक जाए। नहीं होती थी तो आका करम फरमा दे बारिश हो जाए। बारिश हो रही है, आका बारिश रुक जाए। कुछ सहाबा ने अर्ज किया आका अभी खेतों पे जरूरत, तो दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश खेतों पे बरसाए और मदीना पाक महफूज रहे, आबादी महफूज रहे। इमामुल अंबिया ने अंगुश्ते शहादत को अलग कर लिया और हुजूर ने यूं फेरा मदीना के ऊपर, फरमाया अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, मौला हम पे न हो, इर्द गिर्द होती रहे। सहाबा कहते हैं हुजूर की उंगली फिर ऐसे लगता था बादलों को किसी ने चीर कर रख दिया कि मदीना की आबादी पर धूप निकली हुई थी और बाहर खेतों में बारिश हो रही थी। असहाबे रसूल ने क्या अकीदा दिया कि अगर मुसीबत आ जाए, अगर नेमत लेनी हो तो मिलती भी हुजूर के सदके से है
اور مصیبت ٹلتی بھی حضور کے صدقے سے ہے۔ وہ تو حضور سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری کی حدیث ہے، عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، تو کرم فرما دیجیے، مجھے نسیان ہے، بھولنے کی بیماری ہے، آپ کی احادیث یاد رکھنا چاہتا ہوں، ارشادات یاد رکھنا چاہتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، آقا کرم فرمائیے۔ امام الانبیاء نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ڈاکٹر کا کیس ہے، یہ بھولنے کی بیماری، نسیان، یہ تو حکیم کا کیس ہے، جاؤ کسی حکیم کے پاس، یہ نہیں فرمایا، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، یہ نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداک، اپنی چادر بچھا دو، چادر زمین پہ بچھا دو۔ اب سوچئے کہ حضرت ابو ہریرہ کے سوال کے ساتھ اس جواب کا کوئی جوڑ بنتا ہے کہ وہ عرض کر رہے ہیں میرا حافظہ کمزور ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں چادر بچھا دو، تو ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی۔ یہ عرض نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ میں نے کھجوریں نہیں مانگی جو چادر میں ڈالنا ہے، میں نے اناج تو نہیں مانگا آپ سے، میں نے تو حافظے کی کمزوری کی بات کی۔ ابو ہریرہ یہ بات ہی نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ صحابی ہیں، وہ جانتے ہیں ڈاکٹروں کی دوا کا طریقہ اور ہے، مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ اور ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چادر بچھا دو، انہوں نے چادر بچھا دی، پھر کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھے، پھر ہاتھ جوڑے، پھر چادر پہ پلٹ دی حضور نے۔ 2-3 بار ایسا کیا امام الانبیاء نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اب اس چادر کو سینے سے لگا لو جس پر میں نے ہاتھ الٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اللہ کی عزت کی قسم وہ دن اور آج کا دن مجھے کوئی شے کبھی نہیں بھولی ہے۔ اب دیکھنے میں حضور کے خالی ہاتھ اٹھے تھے اور خالی ہی جڑے تھے اور خالی ہی مڑے تھے، خالی ہی پلٹے تھے، تو دیکھنے والے نادانوں نے جو خالی ہاتھ دے کے تو کہنے لگے خالی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نادان یہ ابو ہریرہ سے پوچھ ان خالی ہاتھوں میں کیا تھا، وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، نہ تبیح، اللہ اکبر، نہ اشارت، یا رسول اللہ۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی کا ایک معنی ہوتا ہے فقط، صرف۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف میرے رسول کے ہاتھ میں۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ تاجدار کائنات کے غلام، آج جب ہم میلاد النبی کانفرنسز کرتے ہیں نا، تو میلاد کے مخالف لوگ اس کے مقابلے میں سیرت النبی کانفرنسز قائم کرتے ہیں، مگر اس میں سیرت بیان نہیں ہوتی، سارا زور حضور کی مثلیت پہ لگایا جاتا، یہ ثابت کرنے میں کہ حضور ہمارے جیسے تھے اور ہم حضور جیسے۔ اب سننا کہ سیرت بیان کیسے ہونی چاہیے، لائف اور کریکٹر میں فرق نہیں کرتے نادان لوگ، زندگی اور کردار میں فرق نہیں کرتے، لائف بیان کرتے ہیں اور نام سیرت دے دیتے۔ اب حضور کی سیرت کیسے بیان ہوتی ہے؟ مدینہ پاک کا چوک ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا۔ کون؟ عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی، اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا۔
کہ میرا باپ اتنا سخی تھا. وہ یہ قصے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک اس چوک میں اس جگہ پہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہاں مجمع کیوں لگا ہے, لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے عرض کی کہ حضرت حاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے کہ اس کا باپ بہت بڑا سخی تھا. امام حسین مسکرائے, رانس کے فرمایا شعر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے قصے دوسروں کے بیان کیے جائیں. قریب ہو گئے, فرمایا عدی مجھے بھی تو سناؤ تمہارا باپ کتنا سخی تھا. اس نے کہا حضرت میرا باپ بہت سخی تھا, اس کی بہت بڑی حویلی تھی, اس کے 10 دروازے تھے. میں دیکھتا کہ منگتا ایک دروازے پہ آتا اور صدا لگاتا تو میرا والد نوکر کو نہیں کہتا تھا, خود اٹھ کے اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا تھا. اور میں دیکھتا کہ وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ آ جاتا اور پھر صدا لگاتا. میرا باپ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا اور زبان سے نہ جتاتا اسے کہ تو پہلے دروازے سے لے چکا ہے. اتنا بڑا سخی تھا میرا والد. میں دیکھتا وہی منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آتا, پھر صدا لگاتا, میرا باپ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا اور یہ نہ کہتا کہ تو پہلے لے چکا ہے. حضرت اتنا بڑا سخی تھا. امام حسین مسکرائے, فرمایا علی ناراض نہیں ہونا, یہ جس کو کمال سخاوت سمجھے ہو یہ تو نقص سخاوت, جس کو کمال سمجھے ہو یہ تو نقص ہے. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تو خود بیان کرتا ہے تیرے باپ کی بہت بڑی حویلی تھی, 10 دروازے تھے, منگتا آتا تھا ایک دروازے پہ, صدا لگاتا, تیرا باپ خود خیرات دیتا. تو خود کہتا ہے پھر دوسرے دروازے پہ منگتا آتا. عدی مجھے بتا کہ جب منگتا ایک دروازے سے خیرات لے لیتا تھا پھر دوسرے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کی جھولی ابھی نہیں بھری ہوتی تھی. تو خود کہتا ہے منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آتا تھا, پھر صدا لگاتا, تیرا باپ پھر خیرات دیتا. اس کا مطلب یہ ہے 2 دروازوں سے لے کر بھی منگتے کی جھولی خالی رہتی تھی. تیرا باپ کیسا سخی تھا کہ منگتوں کو دروازے پھراتا رہتا مگر جھولی پھر بھی خالی رہتی. فرمایا عدی میں تجھے نانا کی سخاوت بتاؤں. میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہ تھی, ایک ہی کچا حجرہ تھا, ایک ہی دروازہ تھا. منگتا آتا میرے نانا کی بارگاہ میں, پہلی بار صدا لگاتا, اس کی پہلی صدا پر میرے نانا اتنی خیرات دیتے تھے کہ منگتے کو زندگی پر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, اس کی پہلی صدا پر امام الانبیاء اتنی خیرات دیتے تھے کہ منگتا نہیں رہتا تھا, پھر داتا بن جاتا تھا. پھر منگتے کو زندگی بھر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی. حضور اتنی خیرات دے دیتے تھے. یہ صرف امام حسین کی بات نہ تھی, اپنی تاریخ پڑھو. امام الانبیاء کے غلاموں جب منگتے نے خیرات مانگی تھی حضور کے دروازے سے تو معین الدین تھا, خیرات پا کے پلٹا تو غریب نواز بن چکا تھا. جب منگتے نے بھیک مانگی تھی تو علی حجویری تھا, خیرات پا کے پلٹا تو داتا گنج بخش بن گیا تھا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی تو شمس الدین تھا, جب خیرات مدینے کی ملی تو شمس العارفین بن گیا. جب منگتے نے بھیک مانگی تھی تو محمد باہو تھا, مصطفیٰ کی خیرات پا کے پلٹا سلطان العارفین بن گیا. اور جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی شیخ احمد سرہندی تھا, جب خیرات پا کے پلٹا تو مجدد الفسانی بن گیا. جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی احمد رضا تھا, خیرات پا کے پلٹا تو اعلی حضرت بن چکا تھا. ہر دور میں تاجدار کائنات منگتوں جھولیاں بھرتے رہے, صدا لگانے والوں کی صدا پر آقا عطائیں فرماتے رہے. انڈیا میں ایک شہر ہے امرتسر. امرتسر کے ایک حاجی اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں تھا,
تو میں ہوٹل پہ جب بھی کھانا کھانے لگتا تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، اور میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا اس سے پیار کرتا، محبت کرتا، اور خود کھانا بعد میں کھاتا، پہلے روٹی کے ٹکڑے کر کے نا اس کو دیتا۔ یوں ہی میرا وقت گزر رہا تھا، جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ جاتی اور میں اس کی خدمت کرتا۔ کہتے ہیں مدینہ پاک میں میرے 3 دن رہ گئے تھے، غور سے سننا، 3 دن رہ گئے تھے مدینہ پاک میں، اور پھر میں نے واپس آنا تھا انڈیا، امرتسر، واپس اپنے گھر آنا تھا۔ تو میں نے دسترخوان لگایا نا ہوٹل پہ، حسب معمول بلی آ کے پاس بیٹھ گئی، میں روٹی کے ٹکڑے کرنے لگ گیا، اور میں دل میں سوچنے لگ گیا کہ یہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی ہے، میری بیلی بن گئی ہے، پنجابی میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے مانوس ہو گئی، گھل مل گئی میرے ساتھ، جو جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں یہ آ جاتی ہے۔ تو میں نے 3 دن کے بعد وطن واپس جانا ہے، تو میں کیوں نہ حضور کے شہر کی بلی اپنے ساتھ لے جاؤں، حضور کے شہر کی نشانی بنا کے میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ بات میں نے دل میں سوچی تھی کہ بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ تیرے اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ کہتے ہیں دل میں سوچا کہ بلی کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا انڈیا، امرتسر، دل میں سوچا، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلی کیوں چلی گئی۔ مسجد نبوی میں آذان ہوئی زور کی، میں نماز پڑھنے گیا، میرا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں پہ نا میں صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا، تو پھر پلٹ کے آتا تھا، ہر نماز پر سلام پیش کرتا تھا۔ زور پڑھ کے جب میں سلام پیش کرنے گیا نا جالیوں پہ، تو بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں مجھے پھر بھی خیال نہیں آیا کہ راز کیا ہے۔ اگلی نماز پڑھی، پھر سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، بلی وہیں بیٹھی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھی، جالیوں پہ گیا تو بلی وہیں بیٹھی تھی۔ اتنی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کی پکی جگہ یہی ہے، پکا ٹھکانہ یہی، جالیاں ہیں، ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر ہوٹل پہ چلی جاتی۔ کہتے ہیں میں نے یہ اندازہ لگایا۔ تو مدینہ پاک میں نا میری آخری رات تھی، میں نے سوچا کہ آخری سلام پیش کرنے حضور کی جالیوں پہ آنا ہے، تو بلی ادھر ہی ہوتی ہے، ادھر ہی سے پکڑ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہتے اس مقصد کے لیے مدینہ پاک سے میں نے ایک ٹوکرا بھی خرید لیا تھا، اس میں بلی میں ساتھ لانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی۔ کہتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب رات کو میں سو گیا میرا مقدر جاگ اٹھا، میں نے خواب دیکھا امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے۔ میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا بڑا کرم فرما دیا آپ نے، بڑی عنایت کر دی، مجھے اپنا دیدار عطا کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کرایا جاتا، مگر مجھے آنا پڑا، مجھے آنا پڑا۔ حضور نے فرمایا، میں نے عرض کیا آقا کیسے تشریف لائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل خبردار، خود جا سکتے ہو، میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے ہو۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں خواب میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ تو بات میں نے کسی سے ذکر نہیں کی، بتایا نہیں، اپنے دل کا فیصلہ تھا کہ بلی ساتھ لے جانی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آج کی بات نہیں ہے، 3 دن ہو گئے وہ کچھ کھائے پیے بغیر میری جالیوں سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے کہ اے تاجدار مدینہ مجھے تیرے شہر سے جدا کرنا چاہتا ہے، مجھے بھوکا رہنا منظور ہے، مدینے کی جدائی منظور نہیں ہے، آقا مجھے بچا لیں، مجھے مدینے سے جدا کر رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل میں حکم دینے آیا ہوں، خود جا سکتے ہو، مدینہ کی بلی نہیں لے جا سکتی۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا امام الانبیاء کے غلاموں تو ذہن میں بات آئی، جو رسول بلیوں کی سنتا ہے وہ امت کی بیٹیوں کی کیسے نہیں سنے گا؟ اگر بیٹیاں بیٹیاں بن کے رہیں، اگر بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی، اگر ان کے آدھے جسم ننگے ہو جائیں
वो फिर बेटियां नहीं रहती। अगर वो मेकअप करके बेपर्दा बाजारों और पार्कों में फिरे तो फिर वो उम्मत की बेटियां नहीं रहती हैं। जिस ताजदार कायनात की गैरत का हाल यह है कि तारीख में है कि एक जंग में, गजवे में हातम ताई की बेटी कैदी बन के हुजूर के सामने आई। काफिर की बेटी थी, मगर दक्कम पेल में ना उसके सर की चादर कहीं गिर गई थी। सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के हबीब की नजर पड़ी ना उस पर, हुजूर दौड़ पड़े उसकी तरफ और अपनी काली कमली जिसकी अजमत की फरिश्ते कसमें खाते थे वो काफिर की बेटी के सर पे डाल दी। फरमाया मेरी बेटी अपना सर ढांप लो, जिस्म ढांप लो। वो चीखने लगी, कहने लगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मेरी समझ से मावरा है। इतनी मोहब्बत के साथ आज तक मेरे सर पे चादर मेरे सगे बाप ने नहीं रखी, आप दुश्मन होके मेरा सर ढांप रहे हैं। सुनना इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया, फरमाया सुन, तू अभी मेरे दीन से नावाकिफ। मेरा दीन और मिशन ये है कि बेटी काफिर की हो फिर भी बेटी होती है। मेरी मां बहनों बेटियों, जिस रसूल ने काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था, दिल इतना तड़पा था कि अपनी चादर उसके सर पे डाल दी थी। आज उस रसूल का कलमा पढ़ने वालियों ने अपने जिस्म तक नंगे कर लिए, हुजूर के दिल पे क्या बीत रही होगी। वो जो रह रहे हैं मदीने में, कोई उनको जाके ये दे खबर, वो चली हैं जोर की आंधियां के चमन हुजूर का उड़ चला। इसलिए मेरे माओ बहनों बेटियों, अपने उतरे हुए दुपट्टे सरों पे वापस लाओ, छिना हुआ या आंखों को दो, अपनी पेशानियों में सजदों का नूर भरो। तुम घर से बाहर निकलो तो ऐसे न लगे कोई फिल्मी नागन जा रही, ऐसे बन के निकलो पता चले फातिमा ज़हरा के दर की कनीज जा रही है। जवानों, अपने पांव को मस्जिदों के रास्तों पे चलने का आदी बनाओ। बुजुर्गों, भाइयों, जब औलाद कुछ सीखने के काबिल हो तो उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाद में भेजो, उसकी गुत्ती में नबी का कुरान पहले डालो ताकि मदीने से खैरात आती रहे और राब्ते जुड़े रहे। हमारे सामने अल्लामा इकबाल की मिसाल, आपने कभी सोचा कि दाढ़ी भी नहीं थी और यूरोप में पढ़ते रहे, तो इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता है? अल्लामा तो मौलाना को कहते हैं ना, मौलवी साहब कभी कह देते हैं, कभी मौलाना साहब, कभी अल्लामा साहब, ये तो उलमा को कहते हैं ना अल्लामा। तो इकबाल की दाढ़ी भी नहीं थी तो उसको अल्लामा इकबाल क्यों कहते थे? यूरोप में तो कायदे आजम भी पढ़ते रहे, मगर कोई अल्लामा मोहम्मद अली जना तो नहीं कहता। तो फिर सबब क्या है कि इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता? तो इकबाल की जिंदगी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। इकबाल के वालिदैन ने उसे अंग्रेजी बाद में पढ़ाई है, उसकी घुट्टी में नबी का दीन पहले डाला है। इकबाल ने अंग्रेज फलसफियों को बाद में पढ़ा, रूमी, जामी और सादी को पहले पढ़ा, क्योंकि घुट्टी में कुरान था और दीन था इकबाल की। इसलिए यूरोप में पढ़कर भी जब वहां से निकला है तो सर झुका के नहीं निकला, सर उठा के निकला और ऐलान करता निकला है, खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। कहते यूरोप वालों, तुम्हारे पबों और कलबों में तुम्हारी बेटियों के थरकते हुए नंगे जिस्म भी इकबाल को अपनी तरफ माइल नहीं कर सके। क्यों? कि बचपन में मां ने आंखों में सुरमा ही खाके मदीना का लगाया था। इसलिए मेरा पैगाम है तुझको संभलना तो है अब वक्त संभल जा, ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा, गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा, बातिल से न डर जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर माहू सुरैया से गुजर जा, कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अपने रिश्ते हुजूर से फिर से बहाल कीजिए, ताजदार कायनात का फैज आज भी जारी व सारी। जो अहल हैं हुजूर आज भी उन्हें नवाज रहे, सब पे निगाह रहमत लगी। अपनी झोलियां फैला कर हुजूर से खैरात मांगिए, चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन भाइयों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और हमें जमा किया,
اور اتنی محنت کی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور یہ جو نوکری اللہ ان سے لے رہا ہے ان کی نسلوں میں یہی نوکری چلتی رہے، اور قیامت تک اللہ رب العزت ان گھرانوں پر اپنا رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ایک واقعہ فرما رہے، کسی خطاب میں سنا انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ وہ سنا دیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں اختصار سے۔ وہی بات ہے، حضور کی خیرات جاری و ساری ہے، جس کی ڈوریاں پکی ہوتی ہیں اس کو خیرات ملتی رہتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں علامہ اقبال کے نوکر کا بیان ہے، اور یہ بات مجھے سب سے پہلے حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اقبال کے نوکر سے خود ملے تھے۔ یہ علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ورکروں میں سے تھے، مسلم لیگ کے ورکروں میں سے تھے، تاریخ پاکستان میں ان کی بڑی خدمات۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اقبال کے نوکر سے پوچھا کہ کوئی بات سناؤ جو آنکھوں سے دیکھی ہو۔ تو اقبال کا نوکر کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا اپنے کمرے میں، رات کے 2, 3 یا 4 بجے کا وقت ہوگا کہ علامہ اقبال نے مجھے آ کے جگایا اور مجھے فرمانے لگے کہ میرے ایک معزز مہمان آئے ہیں، تو اٹھو ان کے لیے کہیں سے تازہ لسی بنوا کے لاؤ۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں حیران ہوا کہ اس وقت مہمان آئے ہیں اور لسی پینا چاہتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ وہ کہتے ہیں میں کچن کی طرف گیا، میں نے کہا برتن لے کے جاتا ہوں، نکلتا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں سے ملتی۔ تو اقبال نے کہا برتن میں خود دوں گا۔ تو اقبال نے برتن خود دھویا اپنے ہاتھوں سے اور مجھے کہا کہ جاؤ کہیں سے لسی لے کے آؤ۔ میں برتن لے کے گھر سے نکلا، اور جب نکلا تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح مہمان کون آئے۔ جب کمرے میں جھانکا تو روشنیوں سے ملتا جلتا ایک انسان بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی، اور جس کے چہرے کی چمک نے کمرے کو منور کر دیا تھا۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، آنکھیں ملتا جا رہا تھا، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ تو جب گلی کے کونے پہ پہنچا نا، موڑ پہ، تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں کھوکھا بنا کے اور لسی بنا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ راتوں رات کھوکھا کا یہاں سے کیسے بن گئے، اور یہ کھوکھے والا بابا کون ہے؟ پھر دل میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو کام قریب سے ہو گیا، یہ صبح تحقیق کریں گے یہ کھوکھا کس نے بنایا اور یہ بابا جی کون ہے۔ کہتا میں نے انہیں لسی کے لیے کہا، انہوں نے تازہ لسی بنا دی مجھے۔ تو میں نے کہا کہ پیسے کتنے ہیں؟ تو وہ ہنس کے فرمانے لگے لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ بابا جی اقبال کو بھی جانتے ہیں۔ خیر میں لسی لے کے آ گیا، اقبال نے برتن مجھ سے پکڑا اور اندر مہمانوں کو پیش کی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مہمان رات رکتے ہیں یا چلے جائیں گے، ابھی کیا صورتحال بنتی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ مہمان اٹھے ہیں واپس جانے کے لیے، اقبال کے سینے لگے، اقبال کا ماتھا چوما انہوں نے اور دروازے سے نکلے۔ میں نے اقبال کو آواز دی، میں نے کہا علامہ صاحب میں دروازے کنڈی لگا دیتا ہوں، آپ آرام فرمائیں۔ کنڈی لگانے کی بجائے میں گلی میں چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح مہمان اس وقت آئے تھے، یہ کون ہے، کدھر جاتے ہیں؟ تو اقبال کا نوکر کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم انہوں نے ایک قدم اٹھایا اقبال کے دروازے سے اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں رکھ دیا اور غائب ہو گئے۔ میں پیچھے بھاگا، میں نے کہا یہ اتنا لمبا قدم جسمانی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی روحانی قدم اٹھا۔ پیچھے بھاگا، جب گلی کے موڑ پہ گیا تو حیران ہو گیا، نہ بابا نہ کھوکھا نہ کھوکے والا، مہمان بھی غائب، کھوکھا بھی غائب، بابا بھی غائب۔ میں پلٹ کے آیا، میں اقبال کے قدموں پہ گرا۔ میں نے کہا قلندر لاہوری خدا کے لیے مجھے بتا یہ آنے والے بزرگ کون تھے اور وہ کھوکھے والے بابا جی کون تھے؟ اقبال نے کہا نہ چھیڑ ملنگانو، جب اپنا کام کرو،
میں نے کہا میری زندگی گزری ہے خدمت میں، خدا کے لیے مجھے بتائیں کون تھے؟ اقبال نے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو تو بتا دیتا ہوں، میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو گے۔ میں نے کہا علامہ صاحب میں وعدہ کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم، آنے والے غریب نواز تھے، کھوکھے والے داتا علی حجویری تھی۔ اسی پر اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ جو اللہ والے بن جائیں، اللہ سے لو لگا لے، حضور کے غلام بن جائیں، موت بھی انہیں مار نہیں سکتی، ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عظیم الشان مجلس میں حاضری کا حکم دیا۔